جب بھی دعا مانگی جاتی ہے وہاں رب کا ذکر ضرور ہوتا ہے. وہ ربنا ظلمنا انفسنا آپ نے بات فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن وہاں پر ذکر ہو گیا لا الہ کا، ظالمین کی، ظلم کی بات کہ انی کنت من الظالمین. یہ انبیاء کے بلند مقام کے باوجود انبیاء کس طرح التجائیہ انداز میں رب کے حضور اپنی درخواست پیش کر رہے ہیں. ایک تو اس پر گفتگو فرمائیے، اور اس آیت سے اور اس دعا سے یہ امت مسلمہ کو کیا نصیحت مل رہی ہے؟ جی یہ بڑی اہم نکات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. جو دو تین باتیں آپ نے اس دعا کے حوالے سے اٹھائی ہیں، پہلی یہ کہ دعا کا تخاطب اور طرز خطاب، یہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں تو یا رب بھی ہے، یا اللہم ہے، یا لا الہ ہے، یعنی اللہ کو پکارا جاتا ہے پہلے. اور اسی لیے اللہ جل شانہ نے بھی جہاں پر بھی فرمایا دعا کے بارے میں تو وہ یہی ہے کہ دعا تو کہتے ہی پکار کو ہے، اور وہ ظاہر بات ہے جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یہ سب دعا کے الفاظ ہیں، پکار کے، مجھے پکارو مجھے پکارو. اور فَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور مجھے ان سے پکارو تو میں تمہیں سنوں گا، میں تمہاری سنوں گا، میں تمہارے قریب ہوں. اقرب الیہ من حبل الورید. تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس کائنات میں اللہ جل شانہ کے سب سے مقرب ترین انسان ہوتے ہیں، اور ان کا ہر عمل انسانیت کے لیے سبق ہوتا ہے. ان دعاؤں میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ دیکھو جب تم کو مانگنا ہو، جب تم کو پکارنا ہو تو تم کیسے مانگو گے. اسی لیے سب سے افضل دعائیں وہ سمجھی جاتی ہیں جو دعائیں نبیوں کی زبانی سے قرآن پاک کے اندر موجود ہوں. دعاؤں کے اندر سب سے افضل ترین قسم دعاؤں کی وہی ہے، کیونکہ یہ الفاظ دعاؤں کے اور یہ انداز دعاؤں کا اور یہ تعبیر دعاؤں کی، یہ ایک تو نکلی نبیوں کی زبان سے ہیں، لیکن القاء اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوئے ہیں ان کے قلوب میں. اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے ان کو کہ ان الفاظ کے اندر ہم سے مانگو، یہ ہم سے مانگنے کا سلیقہ ہے، یہ ہم سے مانگنے کا طریقہ ہے. اس سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کو اچھے اچھے ناموں سے پکارنا، اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ کو پکارنا. اور جس پر ایک چیز چھوٹی سی میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے احادیث میں کہ وہ اسم اعظم ہے. اسم اعظم پر بہت روایات آئی ہیں صحیح احادیث کے اندر کہ یہ وہ نام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس کے ذریعے سے جب اللہ کو پکارا جائے تو اللہ جل شانہ اس دعا کو ضرور سنتے ہیں اور جو مانگا جائے اس کو عطا فرماتے ہیں. اس میں پھر مشائخ کا اختلاف ہوا ہے کہ یہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کون سا ہے. تو بعض نے کہا ہے کہ یا حی یا قیوم جو ہے یہ اسم اعظم ہے، لیکن مشائخ کی ایک بہت بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ خود یہ جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ، یہی اسم اعظم ہے، لیکن ایک خاص کیفیت مطلوب ہوتی ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کا نام ایسے طریقے سے لیا جائے کہ اس وقت بندے کے دل میں اللہ کے علاوہ کچھ نہ ہو اور خالصتاً وہ پورے اضطرار کے ساتھ اللہ کو پکارے، اللہ کا نام لے، تو یہی نام لینا اللہ جل شانہ کا اسم اعظم بن جاتا ہے. اس کے بعد وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں.